السلام علیکم ویورز اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا ذکر ہو تو ہمارے ذہنوں میں جیف بیزوس، بل گیٹس اور مارک زکربرگ کے نام آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی لوگ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ اعداد و شمار سے ہٹ کر اگر سادہ زبان میں آپ کو بتائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے 9 امیر ترین لوگوں کے پاس جو دولت ہے اتنی دولت پوری دنیا کے غریب ترین 4 ارب لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ویورز، کیا یہ امیر ترین لوگ تاریخ انسانی کے بھی امیر ترین لوگ تھے؟ جی نہیں، تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کی دولت ان لوگوں سے کہیں زیادہ تھی، اور ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے مسلمان بادشاہ سے متعارف کروائیں گے کہ جس کے پیچھے فیس بک، ایمیزون، ایپل اور علی بابا جیسی دنیا بھر میں کاروبار کرتی کوئی کمپنی نہیں تھی، بلکہ وہ انفرادی طور پر اتنا امیر تھا کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی دولت کا صحیح اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ویورز، تاریخ اسے منسا موسیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ ویورز، منسا موسیٰ کی زندگی کی دلچسپ داستان سننے سے پہلے برائے مہربانی میرا چینل ایسے اسٹوڈیو سبسکرائب کر دیں۔ ویورز، منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے، جس نے سن 1312 عیسوی سے سن 1337 عیسوی تک ریاست مالی پر حکومت کی۔ اسے نہ صرف قرون وسطیٰ بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے دولت مند انسان قرار دیا گیا ہے۔ منسا موسیٰ کے عہد حکومت میں مالی کی سلطنت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی تھی، اور سلطنت مالی کی حدود مشرق میں گاد، مغرب میں بحیرہ قیانوس اور شمال میں تفازا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی تھی۔ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گنی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ منسا موسیٰ امیر آف مالی، لارڈ آف دا مائنز جیسے القابات سے مشہور تھا۔ منسا موسیٰ نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخائر سے مالا مال تھی۔ ویورز، یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ ان کا اصل نام موسیٰ اول تھا، مگر تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے۔ منسا، جس کا مطلب ہے بادشاہ۔ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ کی دولت تقریباً 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ ویورز، منسا موسیٰ کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا دورہ حج ہے۔ یہ سن 1324 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو ہی دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کاروان میں تقریباً 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 منسا موسیٰ کے ذاتی پیروکار تھے۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ منسا کے قافلے کے یہ پیش رو بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ یہ سفر اتنا پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسیٰ کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اتنی کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ ویورز، اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ حج کے اس سفر میں منسا موسیٰ کے ہمراہ تقریباً 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ ویورز، اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے تقریباً
125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غربا اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل تھے کہ جب مصر سے گزرے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسیٰ مکہ مکرمہ سے ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساہلی کو اپنے ساتھ لایا، جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور تمکٹوں میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ایک محل تعمیر کیا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں تھا۔ ویورز، منسا موسیٰ کے زمانے میں ہی مالی کے پہلی مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے۔ مراکش کے مرینی سلطان ابو الحسن سے منسا موسیٰ کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ منسا موسیٰ درویش صفت اور نیک حکمران تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں موجود ہیں۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور تقریباً سن 1854 میں شہر گاد کے سونگائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ ویورز، مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمکٹوں کی بھی سیر کی۔ ابن بطوطہ نے علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی بہت تعریف کی۔ ویورز، 2012 میں سیلیبریٹی نیٹ ورتھ نامی ریسرچ سامنے آئی جس میں دنیا کے 25 امیر ترین افراد کا ذکر کیا گیا۔ منسا موسیٰ کا نام اس فہرست میں آج بھی سب سے اوپر تھا اور ان کے بعد بل گیٹس کا نمبر ہے۔ منسا موسیٰ کے اثاثوں کی کل مالیت ان کے انتقال کے وقت تقریباً $400 بلین تھی، جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں۔ منسا موسیٰ کی اس بے تحاشا دولت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مالی آدھی سے زیادہ دنیا کو نمک اور سونا فروخت کرتا تھا۔